پیوما جو برانڈ ہے اس نے جو ہے وہ اپنی اسپانسرشپ ہٹا دی ہے اسرائیلی فٹ بال ٹیم کے ساتھ. اٹس ناؤ ناٹ اسپانسرنگ دیم اینی مور. اسٹار بکس جو ہے اس وقت $11 بلین کے لاسز کلیم کر چکا ہے. زارا برانڈ کے بارے میں ریسنٹلی ایک بڑی کنٹروورسی بنی. آئی ہرڈ کچھ ویڈیوز اس میں سے فیک بھی تھے جہاں پہ دکھایا گیا کہ جی لوگوں نے زارا کے باہر کپڑے پھینک دیے. البتہ کچھ ویڈیوز ٹرو بھی تھے, جس طرح سے زارا کا جو برانڈ ہے اس کے باہر کسی نے فری پیلسٹائن لکھ دیا یا غزہ لکھ دیا اس کا لوگو کو کاٹ کے نا. میکڈونلڈس کو کتنے زیادہ لاسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈیو ٹو دا ریسنٹ بوائیکاٹس. پیئرس مارگن ریسنٹلی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے, بوائیکاٹنگ پیئرس مارگن. ریسنٹلی ہاؤیور پیئرس مارگن سے ایک بہت بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ ڈونٹ یو سی ہاؤ دا میجورٹی آف پیپل کمنگ ٹو اسلام آر ویمن, یو نو, اینڈ ہی سیڈ ہی آسکڈ کہ وائی ڈو یو تھنک دیٹ سو, تو ہی سیڈ بیکاز دے لو ٹو بی اوپریسڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ڈو بوائیکاٹس ریئلی ورک؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. بہت سارے برانڈز ہیں جن کا اس وقت بوائیکاٹ کیا جا رہا ہے, انکلوڈنگ میکڈونلڈس, KFC, پیپسی. ریسنٹلی زارا کو بوائیکاٹ کیا گیا. پیئرس مارگن کے شو کو بوائیکاٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اور بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں. پیوما جو برانڈ ہے اس نے جو ہے وہ اپنی اسپانسرشپ ہٹا دی ہے اسرائیلی فٹ بال ٹیم کے ساتھ. اٹس ناؤ ناٹ اسپانسرنگ دیم اینی مور. اس پہ کیا آپ کی رائے ہوگی؟ جبھی آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ اس پہ کتنی, کیونکہ اصل میں ان کا کانٹریکٹ اینڈ بھی ہو رہا تھا. سو ان کی طرف سے جو اپنی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دا وار, آلدو اٹ کوڈ بی, کیونکہ جو ٹائمنگز ہیں ایک دم سے ابھی جب ختم ہو جاتا تب آرام سے ختم کر دیتے, بٹ دیو جسٹ اناؤنس کہ ول ناٹ رینیو دا کانٹریکٹ, تو وچ اینڈز آئی تھنک اسٹارٹ آف نیکسٹ ایئر کہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا ایک دو اور فٹ بال ٹیمز ہیں ان کا بھی ہم ختم کر رہے ہیں, بٹ اللہ عالم اس کا کیا ہوتا ہے. بٹ ہاں ہے کہ نہیں ہے, بٹ اسٹل آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن. وہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے اٹس اے گڈ تھنگ. اور آئی تھنک اس ایئر میں جو بھی فضا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے, جو بھی میں نے دیکھا کہ حق کا ساتھ دے رہا ہے, یعنی کہ فلسطینین سائڈ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور کلیئرلی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ اس کے جو وار کرائمز ہو رہے ہیں الحمدللہ عوام کی سپورٹ اس کو آ رہی ہے. اینڈ دس نیوز ویدر اور ناٹ وہ اس کی وجہ جو بھی تھی, لیکن اس کو سیلیبریٹ بارہ کیا جا رہا ہے ڈیفینیٹ. اور جو کچھ پلیئرز بھی ہیں اصل میں اس لیول پہ نا کانٹریکچولی آپ اتنی طرف سے ٹائرڈ ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ جگہوں پہ, آلدو ناٹ دا کمپنی بٹ پلیئرز اور انڈیویجولز جو ہے نا وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. دے ہیو ٹو چوز دیئر ورڈز ویری وائزلی, اینڈ اندر سے ڈیفینیٹلی ہر کوئی, بہت سارے میجورٹی انفیکٹ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جسٹ لائک دا یوکرینین وار پہ تو کلبز کیا فیڈریشنز نے کہا تھا آپ کریں جی سپورٹ. اب تو سخت اسٹرکٹنیس ہے کہ بھائی جھنڈے بھی نہیں لے کر آنے. بڑے سیکریٹلی ایک دو فٹ بال میچز میں کچھ فینس فلسطینین جھنڈے لے کر آئے ہیں, بٹ وہ پوری کوشش کرتے ہیں اس کو کوریج نہ ملے, بس اس کے اوپر بات نہ ہو. کچھ پلیئرز انڈیویجولی کیا ہے, بٹ انہوں نے بڑے نا ایک جنرل انداز میں بات کی ہے. سو اوپنلی اینٹی اسرائیل اور پرو پیلسٹینین کچھ ہو رہے ہیں, لیکن ہر کوئی نہیں ہو رہا, بٹ اسٹل وہ بات میسج پہنچ رہا لوگوں تک, اینڈ دیٹس ایٹ لیسٹ اے گڈ تھنگ کہ یار وہ کانٹریکچولی اپنے آپ کو بھی سیف کر رہے ہیں لیکن بات پہنچا رہے ہیں. اسٹار بکس جو ہے اس وقت $11 بلین کے لاسز کلیم کر چکا ہے. کتنا بھائی؟ $11 بلین. ہمارا قومی خزانہ اتنا نہیں ہے, پاکستان کا قومی خزانہ اتنا نہیں ہے جتنے کے لاسز اسٹار بکس کلیم کر چکا ہے. اچھا, آن ٹاپ آف دیٹ موراکو میں اسٹار بکس جو ہے وہ بینکرپسی ڈکلیئر کر چکا ہے کہ جی ہم لوگ بینکرپٹ ہو گئے. وی کین سی کہ میکڈونلڈس پیکڈ اپ ان پشاور. میکڈونلڈس کو بڑے ہیوی لاسز بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ. وہ کتنا نمبر ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اسٹار بکس کو ہم نے بتایا $11 بلین کے لاسز, پلس دیگر ممالک میں کہیں وہ 50% آف پہ بیچ رہے ہیں, کہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو نو ویکینڈس پہ فری ہاٹ چاکلیٹ ملے گی آپ کو. سو دے آر بینگ فورسڈ ٹو ڈو دیز تھنگز. اینڈ ایون سو آئی تھنک ان ایجپٹ دے ور selling their coffee for 80% آف پہ, 79 to 80% آف پہ کافی بیچ رہے تھے. تو ہمارا تو کلیم یہی تھا کہ اگر یہ مفت بھی دیں آپ ان سے نہ لیں. گائز کل رات کو میں BBC کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھا تھا جہاں پہ انہوں نے مینشن کیا کہ میکڈونلڈس کو کتنے زیادہ لاسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈیو ٹو دا ریسنٹ بوائیکاٹس. اور ان کے جو CEO ہیں وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو اسرائیل کا جو اس وقت آکوپیشن چل رہا ہے غزہ کے اوپر, اس کی وجہ سے جو گراس روٹ لیول کے اوپر بوائیکاٹ کیمپین چلی ہے اس کی وجہ سے ہمیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور کیپ ان مائنڈ جو یہاں کی ورڈ ہے وہ گراس روٹ کیمپین ہے. گراس روٹ کا مطلب ہے جو عام عوام نے کیا ہے, یہ نہیں کہ کسی اسٹیٹ نے کیا ہو یا کسی اداروں نے کیا ہو یا کسی انسٹیٹیوشنز نے کیا ہو, نہیں, جو عام عوام نے, جنرل پبلک نے
جو بوائکاٹ کیے, اپنے غصے کا اظہار چلو اور کچھ نہ صحیح تو چلو بوائکاٹ کے ذریعے کر دیا, اس کی وجہ سے اتنا بڑا گلوبل جائنٹ جیسا کہ میکڈونلڈز ہے وہ اس وقت شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہے. تو دس شوز ٹو یو کہ عوام کی طاقت کیا چیز ہوتی ہے, اینڈ دا پاور آف سوشل میڈیا. سو پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک اینڈ ڈونٹ ایور اسٹاپ. ہم لوگوں نے بات کی بوائکاٹس کی بات کرتے ہیں. زارا برانڈ کے بارے میں ریسنٹلی ایک بڑی کنٹروورسی بنی. آئی ہرڈ کچھ ویڈیوز اس میں سے فیک بھی تھے جہاں پہ دکھایا گیا کہ جی لوگوں نے زاراز کے باہر کپڑے پھینک دیے. البتہ کچھ ویڈیوز ٹرو بھی تھے, جس طرح سے زارا کا جو برانڈ ہے اس کے باہر کسی نے فری پیلسٹائن لکھ دیا یا غزہ لکھ دیا, اس کا لوگو کو کاٹ کے نا, یعنی اس کے اوپر غزہ لکھ دیا کسی نے. تو یہ تو ہوا ہے, یعنی دیئر اسٹورز ہیو بین وینڈلائزڈ. اینڈ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ اف یو ڈونٹ نو تو زارا نے ریسنٹلی ایک ایڈ کیمپین لانچ کی تھی جس میں ایک جیکٹ ہے کوئی نئی جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے, جس میں جو ماڈل ہیں انہوں نے کچھ لگتا ہے کہ جس طرح کارپسز کو پکڑا ہوا ہے جو کہ ایک کفن میں لپٹی ہوئی ہیں نا, اور پیچھے بھی آپ کو ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے کہ سیٹ ٹوٹا ہوا ہے بالکل. اور یعنی بیسکلی جو امیجری نظر آ رہی ہے نا, یعنی اگر آپ کو کچھ پتہ نہ ہو, بیک اسٹوری نہ پتہ ہو, تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ربل ہے اور ملبہ گرا ہوا, جس طرح آج کل مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اللہ معاف کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ کفنوں کے اندر کچھ ہاف ایمپیوٹیڈ باڈی زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, کچھ پیچھے پڑی ہوئی ہیں, کچھ اس نے اٹھائی ہوئی ہیں کفن کے اندر لپٹے ہوئے. تو ظاہری بات ہے عوام نے جب یہ امیجز دیکھے تو بہت بڑا رد عمل ہوا, بیکلیش ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو, آپ اتنے انسینسٹیو کیسے ہو رہے ہو کہ اپنے برانڈ کو پش کرنے کے لیے آپ کرنٹ ایک بہت بڑا جو کانفلکٹ ہے, جینوسائیڈ ہے, اس کو آپ یوز کر رہے ہو. زارا نے البتہ اس کو بیک ٹریک کیا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی ہم اس ایڈ کو ریموو کراتے ہیں, ہماری انٹینشن نہیں تھی, یہ کیٹلاگ کچھ اور ڈسپلے کر رہا ہے. پوائنٹ آف دا میٹر از کہ یہ تھوڑا سا نا لگتا ہے کاپ آؤٹ ہے, مطلب میرا اپنی اوپینین, آئی کوڈ بی رانگ. بٹ جس طرح بیلنسیاگا کا اسکینڈل ہوا تھا لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہوگا, جس میں پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا جا رہا تھا اور ایک قانون کی کتاب جو تھی وہ ٹیبل پہ پڑی, بلکہ وہ لا جو تھا نا وہ پڑا ہوا تھا ٹیبل کے اوپر, اور پھر وہ ایسی چیزیں جو کہ بہت ہی نازیبا ہیں, وہ کچھ پروڈکٹس ہیں اور بچے اس کے اندر فیچر ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بچوں کا برانڈ ہے, وٹ ایور. سو ہو آر یو ٹرائنگ ٹو فول؟ بٹ وین اٹ گاٹ بلون آؤٹ آف پرپورشن, تو اور لوگوں نے بوائکاٹ شروع کیا, انہوں نے ایک دم سے توبہ کر لی اور کہا نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا. نہیں, سو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے غلطی سے یہ کر دیا, کیونکہ اگر آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو وہ جو کفن ہے وہ یہ تو مسلمانوں کے بریل کا طریقہ ہے جی, اس طرح سفید کفن باندھنا جیسا باندھا گیا اس کارپس کو, اور میرے خیال میں کسی اور دین میں نہیں باندھا جاتا, ہے. یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے. تو یعنی جس نے بھی ان کا جو بھی کانسیپٹ دینے والا تھا, ڈیزائنر تھا یا جو بھی تھا, تو اس نے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ اٹس اے مسلم تھنگ کہ آپ اس طرح سفید کفن, کالا کیوں نہیں تھا, کوئی کفن کیوں نہیں تھا, تو وہ کفن جو ہے وہ ہمارا وہ دوسری بات یہ اسپیسیفکلی دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جو ایڈ کمپنی ہے نا, جنہوں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا, جو کہ ایڈ بناتے ہیں, اکثر اوقات کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ سارا بلیم ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ بینگ پارٹ آف دا کارپوریٹ سیکٹر فار اے لانگ ٹائم, آئی نو کہ اتنے بچے آپ نہ بنے کہ سارا ایڈ ایجنسی بتا دے, کوئی اپروو تو آپ کے آرگنائزیشن میں کرتا ہے نا, وہ وہاں پہ کوئی مطلب کتا بلی ڈال دے اس میں اور اس نے کپڑے پہنے, وہ کبھی بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار یہ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. یو ول نیور ایکسیپٹ کہ اگر وہ کوئی ایسی امیجری یوز کریں جو آپ کے برانڈ کے ساتھ اگری نہیں کرتی, آپ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرو گے, وہ ایڈ اپروو ہی نہیں ہوگا. دیکھو جو بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی آئیڈیا دیتی ہے وہ آپ کے مارکیٹنگ مینیجر کو یا مارکیٹنگ ڈائریکٹر کو اپروو کرنا ہوگا. ایسے تو نہیں کہ انہوں نے ایڈ بنا دیا, ہمیں اتنے معصوم بولے تھے ہم نے ڈال دیا, بلکہ جتنا بڑا برانڈ ہوگا اتنی زیادہ اسکروٹنی کرتے ہیں. تو پروسیس بھی ہوتا ہے, پورے پروسیس سے گزرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ اچھا آئیڈیا ہے اور ایک بندے نے اپروو کر دیا, ایسا بھی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے پوری برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, ایڈورٹائزنگ ایجنسی آ کے ملٹیپل میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے بعد جا کے پھر وہ اس کے بعد ایڈ شوٹ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی آپ کے ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی اور آپ کے برانڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہاں پر. جیسے ناٹ سم تھنگ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جس طرح آئی فون ہے نا, آئی فون برانڈ جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو کسی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں موویز میں آئی فون نظر نہیں آئے گا. آئی فون کی پالیسی ہے, آپ نے یعنی ان کی مارکیٹنگ کیمپین ہے نا, کوئی بھی ٹیررسٹ اگر فون ملا رہا ہے نا اس کے ہاتھ میں آئی فون نہیں ہوگا. ہیرو کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, جو کوئی فار ایگزامپل پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, ایکس وائی زیڈ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, لیکن جو کرمنل ہے ہی ول نیور بی یوزنگ این آئی فون. یہ آئی فون کی ایک مارکیٹنگ پالیسی ہے. نمبر 2, اسی طرح سے کچھ برانڈز ہیں لائک BMW اینڈ سو آن, وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی گیٹ اوے کار دکھانی ہے تو وہ کرمنل کم از کم یا جو ولن ہے وہ آپ نے BMW میں نہیں دکھانا. یعنی اس طرح کے کچھ ان کی نا پالیسیز کچھ سالوں میں رہی ہیں, یا کچھ کی تو بلینکٹ ہی ہیں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا, اگر آپ کریں گے ویل سو یو, ہم آپ کے اوپر مطلب کورٹ کیس کر دیں گے کہ آپ نے ہماری گاڑی کیوں دکھائی ہے فلاں سین کے اندر. تو ان کے نا اپنے کچھ امپریشنز ہوتے ہیں جو ان کو مینٹین کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ زارا کی کیمپین ہے, زارا از سپوز ٹو بی لائک اے فیملی برانڈ, کہ اس میں مردوں کے, عورتوں کے, بچوں کے, سب کے یعنی کپڑے ہوتے ہیں.
تو وہ اگر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر ایسی چیز سے دین دیر از اے لاٹ آف کوسچنز دیٹ نیڈ ٹو بی آسکڈ. سو اس کا رد عمل کیا ہوا ہے, لوگوں نے بوائکاٹ شروع کیا ہے. زارا جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو بیکلیش مل رہا ہے, لاٹ آف ہیٹ ایکچولی گیٹنگ اینڈ وینڈلائزیشن. انہوں نے ریگریٹ کیا ہے اور اس کو ایڈ کو ریموو تو کر دیا کیونکہ آبویسلی منی اسپیکس نا وہ. لیکن انہوں نے کیا بتایا, کہتے ہیں جی actually presents a series of images of unfinished sculptures in a sculptor's studio and was created with the sole purpose of showcasing craft-made garments in an artistic context. Excuse me, گارمنٹس کا اسکلپٹرس کے ساتھ خاص طور پہ اور اسکلپٹرس لپٹے ہوئے ان کا کیا تعلق ہے؟ اٹ لکس لائک یو ہیو میڈ اٹ اپ afterwards, Allahu Alam, but it looks like it gives a lot actually of message. صحیح بات. اور I think جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں نا لائک CBS, CNN, BBC وغیرہ, ان کی ریٹنگ ویسے اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ نو بڈی بلیوز دیم اینی مور. یعنی ایون اف اسٹیٹمنٹ کمز آؤٹ کہ نہیں وہ ایسے, جب یہ ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہو آپ تو چپ کریں, میں کسی اور سے پہلے سن لوں. کیونکہ a lot of times you find, کیونکہ CNN, BBC have completely lost their credibility. BBC is now trying to get it back somehow کہ ہمیں تھوڑا سا ہو جائے, کیونکہ آپ کی اتنی بائسڈ رپورٹنگ آ رہی ہے کہ لوگ آپ کو سیریس نہیں لے رہے. اب لوگ نہیں سیریس لے رہے یار. اب یعنی ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے جو وار کرائمز ہو رہے ہیں. آپ لوگ ایک جرنلسٹک کمیونٹی ہو, آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ جرنلسٹ مر رہے ہیں, یعنی غزہ کے اندر یعنی جرنلسٹ مار دیے آپ لوگوں نے. اسرائیل نے ان کو نہیں چھوڑا. اور میں ابھی ریسنٹلی ہم لوگ کراچی گئے تھے, وہاں پہ پریس کلب کے باہر باقاعدہ طور پہ نا جرنلسٹ کے پکچرز لگی ہوئی تھیں, یعنی تقریباً 4-5 درجن آپ کہہ لو جرنلسٹوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کانفلکٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وداؤٹ اینی فالٹ آف دیئر اون, بغیر کسی وجہ کے مار دیا آپ نے ان کو. تو وہاں باقاعدہ احتجاج ہو رہا تھا. تو آپ سوچیں کہ یہ تو کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ایک وہ دینا کہ جی نہیں جی ہم تو زارا کا جو بھی کلیم ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہتے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ ہم تو جی وہ کرافٹ مین شپ دکھا رہے ہیں. زارا کو کلین شیٹ ہماری طرف سے کم از کم نہیں مل سکتی کہ وہ کہیں کہ جی بالکل بری ذمہ ہو گئے. نہیں, دیر از ڈیفینیٹلی دے آر ڈیفینیٹلی ٹو بی بلیمڈ فار دس کائنڈ آف کیمپین. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں پیئرس مارگن ریسنٹلی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے, بوائکاٹنگ پیئرس مارگن. اچھا, پیئرس مارگن آلدو اس نے اپنے شو کے اوپر کئی پرو پیلسٹینین آوازوں کو انوائٹ کیا, لائک محمد اجاب اینڈ ڈلی حسین ریسنٹلی, اینڈ ٹھیک ہے وہ جو ایجپشن مطلب کمیڈین کامک تھے جو نا بسام یا باسم, ان کو بلایا. تو اور بھی کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا. لیکن ہمیشہ آپ دیکھا ہوگا ان کا لائن آف کوشچننگ جو ہے وہ کس طرح رہتا ہے. سب سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے کسی طرح سے حماس کو ٹیررسٹ کہہ دیں آپ, بٹ ڈیو کنڈیم حماس والی بات سٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے, اور پھر جا کے کہیں نہ کہیں اگر اسرائیل پہ بات آتی بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں گول مٹول ہو جاتی ہے اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ریسنٹلی ہاؤ ایور پی ایس مارگن سے ایک بہت بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ ڈونٹ یو سی ہاؤ دا میجورٹی آف پیپل کمنگ ٹو اسلام آر ویمن, اینڈ ہی سیڈ he asked why do you think that's so? So he said because they love to be oppressed. Allah. And then he repeated it, are you serious? He said women are coming to Islam because they love to be oppressed. Now that statement is very very damning and offensive as well. Very offensive. مطلب آپ کہہ لو کہ آپ نے بلینز آف مسلم ویمن جو ہیں یعنی ان کو. ابھی میں پی ایس مارگن کا نا یہ بہت زیادہ شوز نا سنتا ہوں جسٹ ٹو نو, کیونکہ اس کی ایک آواز پھیلی ہوئی ہے دنیا میں, جسٹ ٹو نو کہ کیا لوگ سن رہے ہیں. اور جو لاسٹ جس انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ NHSGP پریکٹیشنر مسلم جو تھا عبد الواحد صاحب, وہ اتنا پتھیٹک گیا پی ایس مارگن کی طرف سے. یعنی اس میں نا اس نے ایک تو بلشٹ بھی کہا ہے بہت ساری چیزوں کو اس کو, اور یہ بھی کہہ گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ایس مارگن, حالانکہ ہم نے شروع میں جب قطر میں فیفا ہوا اس نے کافی پازیٹیو رسپانس دیا تھا, تو وی ہیڈ سم رسپیکٹ فار ہیم ایکچولی. لیکن اب دیکھا ہے جب سے اس نے اسٹارٹ کیا نا یہ اس ایشو پہ بات کرنا, جب بھی آپ ایکچوئل ریزننگ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں نا کہ کیا ہے, کیونکہ وہ 7 اکتوبر سے اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر مانتا بھی ہے ساتھ ساتھ نہیں مجھے پتہ ہے 7 اکتوبر سے نہیں ہے, اس کی ہسٹری مجھے پتہ ہے. لیکن جب بھی آپ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں کہ 7 اکتوبر کیوں ہوا ہے, تو ہی کٹس ان, وہ بالکل اسٹیپس اوور, وہ بالکل بات نہیں کرنے دیتا. اور وہ یہ جو عبد الواحد صاحب ہیں, یہ جو GP UK کے جنرل پریکٹیشنر, ان کو تو اس نے بات ہی نہیں کرنے دی بالکل ہی. اور انہوں نے کہا بھی کہ آئی ریکویسٹ یو ٹو لیٹ می فنش آنسرنگ یو. وہ ابھی ایک جملہ ہی انہوں نے بولا تھا ایکسپلین کرنے کے لیے, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح کورس پہ جا رہے تھے جواب, فوراً اس نے اسٹیپ اوور کیا. تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی نا اس کو سلپ اوور زیادہ ہمیں دکھایا ہے کہ یہ جو بہت مشہور ہو رہے ہیں نا لوگ, اتنی بڑی بات کروا دی ہے. حالانکہ اس کے بعد میں نے نا دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ٹیکٹک ہے
وہ کبھی کبھار ایسے پرو فلسطینینس کو لے کے آتا ہے جس کو لمبا سنتا ہے اور پھر نا ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے وہ ایک ڈاکٹر ہے فلسطینی جس کی فیملی ممبرز بہت سارے فوت ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اس کو بلایا جس سے ایک پازیٹیو کریٹ ہو جاتا ہے امیج اور ہمدردی. اسی طرح اس کے بعد اس نے یہ مارگن فنکلسٹین یا فنکلسٹائن جو بھی کہہ لیں آپ, نارمن فنکلسٹین کو بلایا ہے اور اس کو نا ایٹ لینتھ بولنے دیا ہے اگینسٹ. اور اس نے وہ تو چونکہ پروفیسر لیول کا ایکیڈیمک لیول کا بندہ ہے نا, تو اس کے آگے پی ایس مارگن بھی زیادہ نہیں میں بھی بات کر سکتا ان ٹرمز آف جو لٹریچر میں یا جو بھی ٹرمنالوجیز ہیں ان کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے, تو اس کو اس نے بولنے دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے وہ اپنی اس کا میرا اپنا ذاتی اوپینین پیئرس مارگن کے بارے میں, وہ ہمیشہ سے لائک یہ بہت پرانی بات ہے, ہی از آلویز ٹرائی ٹو ریمین سارٹ آف کنٹروورشل تاکہ وہ مین اسٹریم پہ رہے. ہی اس وقت آئی تھنک اس پورے کانفلکٹ میں نا ہی از پرابلی دا موسٹ واچ مین. اس کا جو شو ہے نا وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے, اور وہ بیکاز وہ جو کانٹروورسی پہ کانٹروورسی کریٹ ہوتی ہے نا, وہ کبھی پرو پیلسٹین وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے, جنرل ایجنڈا تو اس کا کلیئر ہوتا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ ابھی اس نے نا ملٹیپل بڑے بڑے بلنڈرز مارے ہیں. سو جب آپ ایک چیز بڑا عرصہ کرتے جاؤ نا, تو لوگوں نے اب اس کے کلپس نکالنا شروع کر دیے کہ ہاؤ ہی واز, کوئی ایک نیریٹیو جو پرو اسرائیلی جب چل رہا تھا اس کو کیسے ٹریٹ کر رہا تھا اور ان کو کیسے کرا تھا. ابھی اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک جو بلنڈر تھا جس میں ایک اور تھے, انہوں نے اس سے پوچھا ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ٹیررزم, تو اس پہ اس نے کہا کہ جب وہ اگین وہی کوشچن نہیں ہوتا اس کا کہ ڈو یو کنڈیم حماس, ڈو یو کنسیڈر دیٹ ایز اے ٹیررسٹ ایکٹ. تو اس نے کہا اچھا مجھے پہلے تم بتاؤ کہ واٹس یور ڈیفینیشن آف ٹیررزم. اس نے کہا کیا مطلب, تو کہتے ہیں, اور اس نے اسے کہا جو ٹیررسٹ اٹیک ٹیرر ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیررزم ہوتا ہے. تو اس نے کہا اچھا ڈیفائن ٹیرر ایکٹ. اس نے کہا کہ یار جو ڈیفینیشن, اس نے کہا واٹ از دا ڈیفینیشن. اس نے کہا جو ٹیررزم ہے, اس نے لٹرلی یہ کہا کہ ٹیررزم وہ ہے جو ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے, اور ٹیرر ایکٹ وہ ہوتا ہے جو ٹیررزم, مطلب اس نے ڈیفینیشن یہ کی. اور اس نے ایک اور جو بلنڈر مارا, اس نے کہا سو کلنگ چلڈرن اینڈ سیویلینز از ناٹ این ایکٹ آف ٹیررزم. تو اس نے ایک دم سے کہا نو, اس نے کہا نو, تو اور وہیں پہ اس نے جلدی سے کہا اچھا اس کو بند کر کے اس نے کہا بریک پہ گیا. تو اس نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا, وہ بھی وائرل ہوئی ہے. یہ جو آپ نے بتایا عورتوں مسلم والا یہ بھی ہوا, تو اس کے بعد اس کی ایک اسٹیٹمنٹ اس نے اور اپنی ویڈیو نکالی ہے کلیریفیکیشن کی کہ نہیں یہ مطلب نہیں. ہاں, اور بیکاز اوبیسلی ہی نیڈس ٹو کور اٹ اپ. بار بار وہ پھر کہتا رہتا ہے کہ یار میں نے اتنی دفعہ کہا ہے کہ نہیں جی میں آئی انڈرسٹینڈ دا پیلسٹینین وہ, بٹ اکٹوبر دا 7 والی گھوم پھر کے بعد پہ ادھر آتا ہے. بٹ وہ یہ کہ ایونچولی اب اس وجہ سے اتنے بڑے بلنڈرز مارتے وہ یہاں پہ پہنچا کہ پیپل آر سیئنگ کہ یو نو ہی ہیز بین ایکسپوزڈ اینڈ شوڈ بی بوائکاٹ ہم ایز ویل. تو آئی تھنک پیئرس مارگن جو ہے نا وہ از ناٹ اے ٹرسٹ ورتھی سورس ایٹ آل کسی چیز پہ بھی. وہ ایون دیر واز اے ٹائم ہی واز پرو LGBT جب یہ اتنا چیز مشہور نہیں تھی. تو اس ٹائم نا اس نے 2014-13 کے رائے میں اس نے بڑی پرو LGBT باتیں کرنا شروع کر دی کہ یار ان کے رائٹس ہونے چاہیے. اب یہ ایون جو اس کا جو مارننگ بریک فاسٹ شو جو ادھر ہوتا ہے, آئی تھنک BBC پہ ہوتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے UK میں, اس پہ اس نے جو پرو LGBT لوگ ہیں ان کو اپنے شو پہ بھی اور ادھر بھی بلا کے ان کو رگڑا اچھا بھلا کہ اینٹی ان کی بات کی, کیونکہ ہی وانٹس ٹو گو اگینسٹ دا مین اسٹریم جو چل رہی ہوتی ہے نا چیز. تو وہ جب آپ اسٹر اپ کرتے ہیں نا کنٹروورسی, تو ایک دم سے آپ پاپولر ہو جاتے ہیں. قطر کے بارے میں بھی اس نے وہ کیا تھا. تو آپ یہ تھوڑا سا اس کی اپنی ٹیکٹکس ہیں, ہی کیپس آن سوئچنگ فرام ون سائڈ دی ادر جسٹ ٹو گین ویوز آئی تھنک. اچھا دیکھیں ان آل آف دس جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں حیران تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اسرائیل کو کہنے کے لیے کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ اپنی PR جو کیمپین ہے وہ لوز کر رہا ہے, کیونکہ آف دس انڈسکرمنیٹ بومبنگ اینڈ کلنگ آف سویلینز اسرائیل اپنی گراؤنڈ لوز کر رہا ہے. وہ جو اپنے آپ کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ رکھتا تھا نا, یا بومبنگ کرنے کے بعد بھی وکٹم بنتا تھا کہ نہیں جی ہم تو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو اب بائیڈن بھی جو کہ ہائیلی پرو اسرائیل سائڈ پہ اور شروع سے رہا ہے, اور ان کی پوری پارٹی ایسی ہے اور ہیویلی فنڈڈ بھی ہوتے ہیں تھرو یو نو ڈفرنٹ زائنسٹ لابیز اینڈ آل دیٹ, وہ بھی اب کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ بھائی یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. مطلب ڈیتھ ٹول اس وقت 19,000 پہ چلا گیا. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں جو بائیڈن نے جو بھی کہا ہے, جب بات آتی ہے ایکشن کی, سے لپ سروس تو بہت آسان ہوتی ہے. ابھی سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کے لیے وہ اجلاس بلایا تھا, سب نے کہا سیز فائر کرو. کس نے اپنا ویٹو پاور استعمال کیا اگینسٹ دا سیز فائر؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے. 250+ ووٹس میں سے ویٹو USA along with 9 more کنٹریز, جس میں اسرائیل ایک اور ہے, تو 8 مزید کنٹریز نے صرف کیا. ایون برٹش یار وہ 8 جو ہے نا وہ بھی وہ نارملی وہ اپنے ساتھ وہ اتنا کوئی للو پنجو قسم کی کنٹریز کو ملا لیتے ہوتے ہیں. ایون UK نے ابسٹینشن اختیار کی ہے اس دفعہ.
آئی مین میرا جہاں تک خیال ہے اس دفعہ ایکسٹینشن کیا, اس سے پہلے تک وہ بھی چونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ان کے جو لوگ ہیں نا لندن میں کتنے لوگ باہر بہت پریشر ہے ان کے اوپر, واشنگٹن میں کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے ملینز لوگ باہر آئے تھے, بہت پریشر ہے, انہوں نے الیکشنز بھی لڑنے ہیں سارا کچھ. تو میرا یہ خیال ہے ضیاء بھائی کہ جو بائیڈن ہے نا یہ وہ نا آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو, اور دوسرا یہ کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی اسرائیل پہ تھوڑا سا نا جسے کہتے ہیں نا غصے ہوں, تھوڑا سا ناراض ہوں کہ بھئی یار ہم تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, ہماری پوری قوم ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہے, اس کے باوجود ہم تمہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے ویٹو کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تم ان کے اسپوکس پرسن نے یہ ایڈمٹ کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ ہماری کچھ ہارڈ کنورسیشن بھی ہوئی ہیں, پر اللہ عالم. لیکن نا ان کی مجھے جہاں تک اندازہ ہو رہا ہے کہ یو ایس اے یہ پریٹینڈ نہیں کرتا, لیکن یو ایس اے کو خود اپنی پی آر بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ان کی. ویسے ہی ان کی پہلے بہت کافی جگہوں پہ خراب ہے, کون سا ان کی نہیں تھی, لیکن اور زیادہ خراب ہو رہی ہے ان میں بھی جن میں پہلے نہیں تھی, جو ان پہ پہلے بلیو کرتے تھے. المیہ یہ کہ ہم لوگ یعنی اتنا زیادہ یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم لوگ نہ سمجھیں تو پھر یعنی وہ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں ضیاء بھائی, وار کے یا وار تو نہیں ویسے اس کو کہنا چاہیے, یہ جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں اور فلسطین میں, جینوسائڈ کہنا چاہیے, میسیکر کہنا چاہیے, اوپریشن تو خیر لانگ ٹرم اوپریشن ہے. اس کے نا جو بھی ہے نا اس وائلنس کے ملٹیپل فرنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ نا ہماری مسلمس کی گورنمنٹ جو ہے لیڈرشپ اس کے آپ کہہ لیں کئیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کئی بالکل کچھ کر نہیں رہے, کئی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں. لیکن چونکہ ملٹیپل فرنٹس ہیں, عوام اور ایک بڑی تعداد ایبسولوٹ میجورٹی مجھے لگتا ہے مسلم کنٹریز میں, ایٹ لیسٹ موسٹ آف دا مسلم کنٹریز میں ایبسولوٹ میجورٹی ہے عوام کی جس کا نا خون کھول رہا ہے, اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا وہ کر رہے ہیں, جس میں سے ایک ہے انفارمیشن اسپریڈ کرنا سوشل میڈیا پہ. الحمدللہ this is the minimum that we can do, and this is something that is possible for us to do, کہ انفارمیشن اسپریڈ کریں. آپ جتنے بھی آپ کے ہیں, یہ ایکس بہت زبردست اس وقت, اس پہ بہت کچھ شیئر ہو رہا ہے, انسٹا پہ شیئر ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ الحمدللہ کافی کچھ چل رہا ہے. جو دوسرا ایک بہت بڑی چیز ہے نا وہ بائیکاٹ ہے, جو عوام خود ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اور جیسے ہم نے وہ ایک کوٹ کیا تھا نا پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ what difference will it make if I am going to do this. 7 billion people said that. That is exactly what is happening alhamdulillah. کہ جب ہر بندہ اپنے لیول پہ تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوتا ہے نا, جب وہ بلینز آف پیپل کرتے ہیں تو ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اینڈ الحمدللہ شروع میں کافی عرصے, 1 مہینہ 1.5 سے پہلے سے یہ اسٹارٹ ہو گیا تھا آنی یہ اسٹیٹسٹکس, لیکن اب تو اتنا زیادہ امپیکٹ ہوا ہے الحمدللہ کہ موروکو کی اگزامپل ہے, پوما ابھی آپ بات کرتے ہیں, جرمنی اصل میں جرمن برانڈ ہے. جرمنی جو ہے نا جتنا میں سمجھ پایا ہوں ان کے ساتھ ڈیل کر کے اور وہاں رہ کے, they feel they support Israel and the Jews by taking some blame on themselves. اسی لیے وہ ریپریشنس پے کرتے ہیں اسرائیل کو بہت زیادہ. تو اس سینس میں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ بڑی خوشی انہوں نے کیا ہوگا اسٹارٹ میں, بٹ یو نو money talks. When a brand sees losses and they know why, they are bound to make changes. اور ابھی بائیکاٹ کی فضا سٹارٹڈ ہے نا, جیسے آپ پیپسی اور کوک کا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی. میں ابھی کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص جو ہے نا وہ گورمے کولا اور پاکولا اور شاید 1-2 اور کولا نیکسٹ وغیرہ بھی ہاں جی کو نکال کے دکھا رہا تھا. آئی مین دس از این اپرچونیٹی for both, for Pakistani investors, business companies as well, and for عوام as well, کہ جی وہ اپنی پروڈکٹ کو فروغ ہونے دیں. دیکھیں میں مانتا ہوں کہ گورمے کولا یا پاکولا لیٹ سے کوکو کولا کے کوالٹی وائز اس لیول کی نہیں ہوگی, لیٹ سے اللہ عالم بائی دا وے, لیکن آپ اس کو سٹارٹ کریں گے کبھی, اس کو فروغ دیں گے تو ان کے اندر اتنی جان آئے گی نا کہ وہ کسی طرح کوالٹی امپروو کریں گے. دس از اے سلو پروسیس دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو ان شارٹ مسلمانوں کو کم از کم آئی ایم ایف کے پھندے سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے لیے بیسک اسٹیپس, اسمال اسٹیپس لینے پڑیں گے. اللہ سے جڑیں, اپنے ملک اپنی پروڈکٹس کو سپورٹ کریں. کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک بڑی جو کہا نا کہ چاہے آپ کا ایفرٹ چھوٹا ہی ہو, اللہ تعالیٰ چونکہ باریک بین ہے, لطیف ہے, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کیا سیکریفائس کیا کیا. ایون اگر آپ وہ چھوٹی سی چیز آپ کے میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں یار, آپ کے کرنے سے گلوبل اسکیل پہ امپیکٹ نہ ہو,
لیکن وہی بات کہ اگر سارے یہ سوچنا شروع کر دیں تو کوئی امپیکٹ واقعی میں کریٹ نہیں ہوگا. ہم اگر اپنے طور پہ کریں تو کم از کم قیامت کے دن ہم اپنے طور پہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو میری استطاعت میں تھا وہ میں نے کیا. یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک انسان مجبوری میں تو آپ خنزیر کا گوشت مجبوری میں تو آپ لے سکتے ہیں میڈیسن یا کچھ مطلب مجبوری میں تو انسان شراب بھی پی سکتا ہے اگر اس کی کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے. تو پوائنٹ از کہ جو آپ کے استطاعت میں وہ تو آپ کریں. اور ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی کہ دیکھیں خاص طور پہ اسٹار بکس ہو گیا, میک ڈونلڈز ہو گیا, زاراز ہو گیا, یعنی یہ کوئی آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ایکسیس میں بندہ لے رہا ہوتا ہے, تو چھوڑ کے ہزاروں آپشن آپ کے پاس بہتر ہیں, تو ان کی طرف جائیں. ہماری ملک کی اکانومی کو بھی سپورٹ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو ہے نا کہ خود تو بدلتے ہی قرآن کو بدل دیتے ہیں, ایسا ظلم زیادتی نہ کریں کہ جہاں پہ آپ اپنے ان ایکشن کو جسٹیفائی کریں بائی دا قرآن اٹ سیلف, کہ ٹرائی ٹو کہ نہیں جی اس میں میری یہ پکڑ, میرے تو صرف نماز کا حکم ہے, مجھے تو صرف یہ حکم ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ نہیں مولویوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلوں جب وہ ضرورت مند ہو, بجائے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں. مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے. آپ سوچیں 1 month اعتکاف, وہ میرا اعتکاف نہیں ہے ٹوٹا پھوٹا نکما نالائق سا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہے. 1 مہینے میں سوچیں انہوں نے کیا کیا ہوگا. یعنی جو ان کی نماز ہوگی, جو ان کا ذکر ہوگا, جو ان کی تلاوت قرآن ہوگی, جو ان کی دعوت دین ہوگی, 1 مہینے میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کمایا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کو نکل جاؤں جس کو ضرورت ہے میری, بجائے کہ میں اس مسجد میں اعتکاف بیٹھوں. تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کچھ بھی جو کر سکتے ہیں وہ کریں قیامت کے دن تک, تاکہ یہ ہمارے گربان نہ پکڑیں کہ یا اللہ ان سے پوچھئے وہاں پہ کیا کر رہے تھے. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ کریں.